سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کہنے دیجئے سوال میں بات کہ یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی آل کو منتخب کر کے باقاعدہ ایک علاقے کے لیے ڈیپیوٹ کیا. یعنی دیکھیں نا، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. آپ بات فرما رہے ہیں کہ ایک طویل سفر ہے، ماوراء النہر سے نکل کے جانا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ، پھر وہاں سے جو اذن پا کر دوبارہ آنا، پھر بر صغیر آنا. تو سرکار علیہ السلام کے حکم پر بخارا سے ہندوستان کا جو تبلیغ دین کا آپ کا ایک سلسلہ ہوا، وہاں پہ رخ کرنا، پھر مختلف قبائل اور برادریوں کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا. میں جو تنقید کرنے والے جن کا ذکر آپ نے کیا، میں ایک جملہ سے عرض کروں کہ تنقید کرنے والوں کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہم کتنی تبلیغ کرتے ہیں، ایک غیر مسلم کو مسلمان نہیں کر پاتے. یہ وہ تھے جہاں سے گزرتے تھے، برادریاں جو داخل اسلام کرتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے شروع میں ذکر کیا نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو منتخب کیا. تو ایک تو یہ ویسے ہی ذمہ داری ہے علماء کی کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اب کوئی دوسرے نبی نے تشریف نہیں لانا، تو اب یہ علماء کی ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں. تو ایک عالم دین ہو، ایک مفتی ہو، تو اس کو تو ویسے ہی مشکلات برداشت کرنی چاہیے. لیکن پھر کمال یہ ہے کہ اس کو اذن سرکار علیہ السلام کی طرف سے مل رہا ہو اور نبی کریم علیہ السلام منتخب کر کے جا رہے ہوں. تو اگر ایک باعمل عالم دین تبلیغ کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے، لیکن جب سرکار کی طرف سے اذن ملے تو اس کے اثر کا عالم بڑھ جاتا ہے. اور پھر آل سے تعلق ہو. تو آپ کا جب بخارا کے اندر آپ جلوہ افروز تھے تو اسی وقت آپ کے متعلقین، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ نوجوانی میں آپ کے مریدین میں 1500 علماء موجود تھے. یہ کیسی بات ہے مفتی صاحب؟ تو اب یہ چونکہ آپ کا حلقہ ارادت اتنا بڑا تھا، اور علماء جو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں نا، عالم دین کسی سے فوراً متاثر نہیں ہوتے. عالم دین دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل ہے، اس کا علم ہے سارا. چونکہ علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ کس سے متاثر ہونا ہے، کس سے بیعت کرنی ہے. تو علماء جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں نا تو پہلے اس کی شخصیت کو پرکھتے ہیں. واہ. اب 1500 علماء پرکھنے کا پیمانہ شریعت ہے. اور شریعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے انتہائی کاربن، اتنے کامل کہ آپ کو 1500 علماء کی تائید حاصل ہے. 1500 علماء نے، مزے کی بات ہے، ماوراء النہر کے علماء اس زمانے میں علوم و فنون، علوم و سمرقند اور یہ بخارا اور ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ زبردست قسم کی یونیورسٹیز قائم تھیں. وہاں کے علماء آپ کے صرف گواہی نہیں دے رہے، آپ کے پیروکار بن رہے ہیں. تو پیروکار ایک ہوتا ہے گواہی دے کے ساتھ چلنا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو ایسی شخصیت جو بخارا میں موجود ہو، 1500 علماء جن کے مریدین ہو، پھر ویسے ہی آپ کا حلقہ ارادت. اتنے میں ایک نبی کریم علیہ السلام خواب میں آپ کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ نے فلاں مقام پر سفر کرنا ہے. تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی اس دور کے اندر سفر کرتا تھا تو اپنے متعلقین سے، مریدین سے رابطہ ختم ہو جایا کرتا تھا، آخری ملاقات ہوتی تھی. تو اس وقت بخارا کی سرزمین نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کے جتنے مریدین، متعلقین، بچے، وہ زارو قطار رو رہے تھے کہ حضرت اب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں. اور جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے حضرت جعفر اور حضرت علی، سید علی، یہ آپ کے ساتھ تھے. اس وقت یہ کمسن تھے. اور ایک پیالہ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا وہ بھی آپ اپنے ساتھ زادِ راہ کے طور پر لے کر نکلے. جب آپ جا رہے تھے تو دوران سفر آپ ایک جنگل میں پہنچے، اور وہ جنگل میں آپ نے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا، کچھ دنوں کے لیے. تو وہاں پر جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے سید علی، ان کو بہت بھوک اور پیاس لگی. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جس میں آپ پریشانی میں ہیں، حالت زار ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور یہ امتی کون ہے؟ جس کا جو عالم باعمل ہے، جو صوفی باصفا ہے، جس کی تعلیم سے لوگوں کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور کمال یہ کہ وہ سرکار علیہ السلام کی آل ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ کیفیت طاری ہوئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کرم یہ ہوا کہ ایک ہرنی آئی، اور وہ دودھ اس کا جو ہے تھن سے، اس کے دودھ جو ہے وہ دھنس کے دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور آپ نے اس کا دودھ دھویا، اپنے صاحبزادے کو پلایا. پھر جب آپ آگے بڑھے تو آپ پھر ہندوستان کی طرف آئے تو یہاں پر سندھ اور پنجاب کے کئی قبائل، جن میں خصوصاً جو ہے وہ مورخین نے جو لکھا ہے، ان قبائل میں سمرو اور اس کے علاوہ مزاری اور وان جو قبائل تھے، انہوں نے آپ کے انہوں نے آپ کے دست اقدس پر جو ہے وہ بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے. اور جہاں آپ جاتے تھے وہاں پر جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے تھے اور آپ سے بیعت کرتے تھے.